السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. तमाम किस्म की तारीफ़ात किबरियाई बढ़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए खास है। अल्लाह ताला की पाकीज़ा व बाबरकत हम्द व सना के बाद अनगिनत तादाद दुरूद व सलाम नबी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन मोहब्बत बेटियों, मुहर्रम और हराम शरई तौर पर और तारीखी एतबार से तमाम महीनों में इम्तियाजी हैसियत का हामिल महीना है। खुतबे मसनूना में जो आप हज़रात के सामने आयत करीमा तिलावत की गई है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं: इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह। अल्लाह ताला के यहाँ साल के अंदर 12 महीने हैं। मिनहा अर्बअतुन हुरुम, और इनमें से 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले। और ये बात कब से है? यौम खलक़स-समावाति वल अर्द, जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया, उसी दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोहे महफूज़ में
یہ بات لکھوا دی کہ سال کے 12 مہینے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ یہ بات ارشاد فرمائی، ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والارض منها 4 حروف 3 متوالیات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھومتے ہوئے آج اپنی اسی شکل و صورت کے اندر آ گیا ہے جس شکل و صورت پر اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق فرمایا کہ سال میں 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل پے در پے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور رجب کے درمیان۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ مہینے عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، اور ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نیکی کی اجر و ثواب کو بڑھا دے۔ جو انسان ان دنوں میں کسی قسم کی بھی کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا صلہ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، ایک ظلم انسان اللہ کے بندوں پر کرتا ہے، اللہ کی مخلوقات پر کرتا ہے، اور ایک ظلم انسان اپنے آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ظلم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے آپ پر کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑتا، نقصان اس کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ اس ظلم سے بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے بچنا ہے، کیونکہ اگر اس شرک کا ارتکاب ہو گیا، اس ظلم کا انسان مرتکب ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، تو قیامت کے دن اس کی نجات کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ دوسری قسم ظلم کی ہے جو انسان کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ بظاہر تو کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی کو ایک تھپڑ بھی مارا ہوگا تو اس کا بھی حساب سے دینا ہوگا۔ کسی کو اگر کسی نے گالی دی ہے تو اس کا حساب بھی وہ قیامت کے دن دے گا۔ حدیث مفلس بڑی مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مفلس ہم اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، کنگال اور کلاش ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو۔ آپ نے کہا یہ مفلس نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں، بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں نیکیاں اس کے پاس موجود ہوگی، لیکن کیا ہوگا قد شتم ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا خون پایا ہے۔ اب یہ ساری نیکیاں ان
کسی پہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تیسرا ظلم، انسان نہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے، نہ وہ اللہ کے بندوں کو تکلیف دیتا ہے، بس وہ ایسے کام کرتا ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے منہیات کا وہ ارتکاب کر بیٹھتا ہے، جن کاموں سے رب نے روکا وہ ان کو کرتا ہے، اور جن کے کرنے کا کہا ان کو وہ نہیں کرتا۔ تو یہ وہ کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم عام دنوں کے اندر یہ سارے کام کر سکتے، مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر تو بالخصوص اور عام دنوں میں بھی ہوں ان کاموں سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ ان مہینوں کی حرمت کا پاس اس وقت کے مشرکین یہود اور نصارہ بھی کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر، یہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کیا حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی جا سکتی ہے؟ تو آپ ان سے کہیے کہ ان دنوں کے اندر جنگ کرنا حرام ہے، ہاں الا یہ کہ کافر تمہارے اوپر حملے کے لیے آ جائیں اور وہ تم پر بم برسا رہے ہوں، تمہیں گولیاں مار رہے ہوں، تو اس صورت کے اندر تم لوگوں نے اپنا دفاع کرنا، دفاعی حکمت عملی تم نے ضرور رکھنا۔ ان مہینوں کی تعظیم صرف اور صرف متقی انسان کرتا ہے، مومن انسان کرتا ہے۔ تو ماہ محرم الحرام ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کی حرمت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بیان فرمایا۔ شرعی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فضیلت سے نوازا ہے، اور تاریخی اعتبار سے بھی اسے اسلام کی تاریخ میں اور اقوام عالم کی تاریخ میں ماہ محرم الحرام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے ان دنوں کے اندر عبادات کا اجر اللہ بڑھا دیتے ہیں، بالخصوص اور روزے کا اجر اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر بڑھاتے ہیں۔ جامع ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا، نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول رمضان المبارک کے بعد اگر ہم روزہ رکھنا چاہیں تو کس مہینے کے اندر روزہ رکھیں اور اجر و ثواب زیادہ حاصل کر سکیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے اندر روزہ رکھا جائے اور اس کا اجر و ثواب عام مہینوں میں سے کچھ ایام خاص ہیں، جیسے 9 ذی الحج کا روزہ ہے، عاشورہ کا وہ تو اسی مہینے کے اندر آئے گا، اس طرح جو مخصوص روزے ہیں شوال کے 6 روزے ہیں، ان روزوں کو چھوڑ کر عام دنوں کے اندر جو بھی روزہ رکھا جائے گا اس روزے سے افضل روزہ شہر اللہ المحرم کا ہوگا۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ عظمت والے شان والے جو روزے ہیں وہ اسی مہینے ماہ محرم الحرام کے، بالخصوص نبی علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس روزے کی نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان کی۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا ان صوم یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جو سال ہم نے گزارے،
جو سال ہمارا پیچھے گزرا ہے، اب نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، پچھلے ایک سال کے اللہ سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا۔ یوم عاشوراء نبی علیہ السلام مکہ میں تھے تب بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے، اور جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھا، تو نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے یہ بات کہی کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس دن فرعون کی غلامی سے نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بحیثیت نبوت اور رسالت میں تم سب سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہوں، موسیٰ میرا بھائی ہے تو میں اس کی خوشی میں شریک ہوں۔ تو نبی علیہ السلام خود بھی روزہ رکھا اور آپ نے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر اس کا اختیار دے دیا گیا کہ جس کا دل کرتا ہے وہ رکھے، جس کا دل کرتا ہے وہ نہ رکھے۔ جب آخری سال تھا نبی علیہ السلام کا تو نبی علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول ہمیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیتا ہے، جب ہم عاشوراء کے روزے میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، ان کی مخالفت۔ اگر میں آئندہ سال زندہ ہوں تو 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ التَّاسِعَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِيَ رسول اللہ۔ اگلا سال آیا نہیں اور نبی علیہ السلام وفات پا۔ اب امت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے عاشوراء کے روزے کے بارے میں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف 9 ہی کا رکھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم 9 کا رکھیں، وہ اس کا معنی کرتے ہیں 9 ہی کا رکھیں، اور جو کہتے ہیں 10 کے ساتھ 9 کا رکھیں گے وہ کہتے ہیں 9 کا بھی رکھیں۔ یہ بھی ان کا اپنا ہے اور وہ ہی بھی ان کا اپنا ہے۔ ہم صحابہ سے پوچھیں گے کہ ہم کس دن کا روزہ رکھیں، تو اس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس وہ فرماتے ہیں صوم التاسع والعاشر، 9 اور 10 کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت، یعنی وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تم 2 رکھو۔ ہاں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 9 کا کہا ہے ہم 9 کا رکھیں، تو وہ 9 کا رکھیں۔ جو عبداللہ بن عباس کے اس عمل صحابہ کے عمل کو ساتھ لیتا ہے تو وہ 9 کے ساتھ 10 کا رکھے گا۔ تو یہ عاشوراء کا روزہ جو بندہ رکھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس حدیث میں جو بھی پڑھی گئی ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم ہیں، سارے مہینے ہی اللہ کے، یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے اپنا نام دیا، یہ شاہ اللہ۔ جس طرح زمین میں جتنی مساجد ہیں ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہی ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے باہر ہو کے نکلتا ہے اور فرضی نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا رخ کرتا ہے، یعنی مسجد میں آتا ہے، تو اللہ کے گھر کیا ہیں؟ مساجد ہیں۔ سارے پوری زمین کی ساری مساجد جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، لیکن ان گھروں میں جو رتبہ جو مقام بیت اللہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل ہے۔ سب اللہ کے گھر ہیں لیکن بیت اللہ اس کی نسبت خاص اللہ کی طرف ہے، اللہ نے اسے اپنا گھر قرار دیا، تو اس میں
نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نماز کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے، اور دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے والے کو ایک نماز کا ایک ثواب ملتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 گنا اللہ اجر بڑھا دے، اور وہاں جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 لاکھ گنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بڑھا دے گا۔ تو شہر اللہ سے مراد اللہ کا مہینہ، یعنی مہینوں میں اس مہینے کی عظمت اور شان دوسرے مہینوں سے نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، زمین میں جتنی اونٹنیاں ساری اللہ کی، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، لیکن جس اونٹنی کو اللہ نے ناقۃ اللہ کہا ہے وہ خاص ہے، وہ اپنی جنس میں تمام چیزوں سے نمایاں ہے۔ ناقۃ اللہ وہ اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا فرمائی، اور وہ پہاڑ سے نکلی۔ اسی طرح عباد اللہ، اللہ کے بندے سارے کے سارے اللہ کے بندے، لیکن جو خاص ہیں، جو ہر چیز میں اللہ ہی کو ترجیح دیتے ہیں اور ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بجا لاتے ہیں، تو ایسے بندوں کو اللہ عباد اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے خاص ہیں۔ اسی طرح ماہ محرم الحرام اور سارے سال کے سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن ماہ محرم الحرام کو اللہ نے اپنا مہینہ شہر اللہ کہہ کر اس کی شان اور اس کی عظمت کو دوسروں مہینوں سے نمایاں کرا۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس سے اسلامی سال کا آغاز کیا گیا ہے۔ ایک عیسوی سال ہے، عیسوی کیلنڈر ہے، اور ایک ہجری کیلنڈر ہے۔ عیسوی کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اور ہجری کیلنڈر جو ہے یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کا جو ہے اجرا کیا گیا۔ نبی اسلام کی آمد سے پہلے اور نبی اسلام کی وفات تک صحابہ سالوں کو مختلف واقعات سے اور مختلف چیزوں سے یاد رکھا کرتے تھے، جس طرح عام الفیل بہت مشہور واقعہ، یعنی وہ سال جب ہاتھی بیت اللہ کو گرانے کے لیے اپنا کافر لے کر آئے، وہ واقعہ ہوا تو اس سال کو لوگوں نے عام الفیل کا نام دیا، کہ عام الفیل سے 2 سال پہلے، عام الفیل سے 5 سال پہلے، عام الفیل کے 10 سال بعد، یا اس طرح وہ اس تاریخ کو یاد رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح عام الفجار، یہ قریش کی ایک لڑائی ہوئی تھی، بہت بڑی یہ لڑائی تھی، جس میں قریش کے اور دوسرے قبیلوں کے قبائل ایک دوسرے کی اتحادی بنی اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں دونوں طرف جو لوگ تھے دونوں کا بہت نقصان ہوا۔ اس سال کو عام الفجار یا عام الفجار کے نام سے یاد کیا، اور گنتی میں جب وہ گنتے تھے یا تاریخ بتاتے تھے، وہ کہتے ہیں اس سال سے 1 سال پہلے یا اس سال سے 1 مہینہ پہلے، عام الفجار میں عام الفجار سے 2 سال پہلے، 2 سال بعد میں، اس طرح کر کے وہ گنتی کو یاد رکھا کرتے۔ عام بے بناء الکعبہ، ایک یہ مشہور تھا کہ جس سال کعبہ کو قریش نے بنایا اس سال کو وہ یاد رکھا کرتے ہیں۔ عام الہجرہ، ہجرت کا سال، جب مسلمانوں نے پہلی دفعہ ہجرت حبشہ کی، مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کی۔ اسی طرح عام البعثہ، نبی اسلام جس سال آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ عام البدر، عام العہد یعنی بدر والا سال، عہد والا سال، حدیبیہ والا سال، عام الفتح، فتح مکہ والا سال، عام عمرۃ القضاء والا سال، عام الوفود، فتح مکہ کے بعد جب لشکر گروہ قبائل اسلام قبول کرنے لگے، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ یا فتح مکہ کے بعد نبی اسلام نے جو وفد مدینہ سے روانہ کیے دوسری حکومتوں کی طرف، اس سال کو جو ہے عام الوفود کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی سال تھے جو مشہور واقعات سے تھے، اس طرح کی گنتی کو وہ یاد رکھتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں 17 ہجری میں
اسلامی ریاست جب بڑھنا شروع ہوئی، فتوحات بڑھنا شروع ہوئی، تو جب وہ حدود امیر المومنین تک پہنچتے یا امیر المومنین کے حدود ان لوگوں تک پہنچتے تو کئی دفعہ لیٹ ہو جاتے، تو اوپر تاریخ لکھی نہیں ہوتی، تو وہ سمجھنے میں انہیں پرابلم ہوتی، تو پھر انہوں نے امیر المومنین کی طرف یہ شکایت بھیجی کہ اس کا کوئی حل کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا بلائی، پارلیمنٹ میں یہ بات سامنے رکھی کہ اس کا کیا کیا جائے۔ تو پھر انہوں نے کہا ہم ایک کیلنڈر بناتے ہیں، اس کے مطابق سے اسلامی لوگ جو ہے وہ اپنے معاملات طے کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے ہر بندے نے اپنی رائے دی اور فیصلہ اس بات پہ کیا گیا کہ اسلامی سال کا آغاز جو ہے وہ ہجرت والے مہینے سے کیا جائے۔ تو محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا اور مسلمانوں نے اس میں ہجرت کرنا شروع کی۔ نبی اسلام نے ربیع الاول میں ہجرت فرمائی، جبکہ عام مسلمانوں نے محرم الحرام سے ہجرت کو شروع کیا۔ ہجرت اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے اس لیے کیا تھا تاکہ ہر سال کے آغاز میں لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان وہ صحابہ کرام عظیم ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی دولت، اپنے گھر بار، اپنی اولادیں، اپنے بیوی بچے، ہر چیز انہوں نے اسلام کی خاطر قربان کی۔ سیدنا سہیل سارا مال دے کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف سے مال بھی لے لیا گیا، بیویاں بھی چھین لی گئی اور سواریاں بھی چھین لی گئی، اولاد بھی چھین لی گئی۔ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی چھین لی گئی، ان کے جو بچے تھے وہ ان سے چھین لیے گئے، اور خالی ہاتھ انہوں نے ہجرت کر کے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو بچایا۔ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہجرت ظاہری اور ایک ہے ہجرت باطنی۔ ہجرت ظاہری کو نبی اسلام نے فتح مکہ کے اوپر ختم فرما دیا، یعنی جب مکہ فتح ہو گیا تو اب آپ نے فرمایا ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے دونوں قلعے مدینہ اور مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے، محفوظ ہے، اب یہاں سے وہاں یا وہاں سے یہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو جہاں پہ ہے وہیں پہ۔ یہ جغرافیائی حدود جو ہیں اس کی جو ہجرت ہے وہ ختم ہو گئی۔ ہاں آج بھی اگر کسی ملک کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس پہ بم برسائے جاتے ہیں، تو وہاں کے لوگ اگر کسی دوسری جگہ پہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور کوئی انہیں محفوظ جگہ مہیا کرتا ہے تو وہ ہجرت کے اجر و ثواب سے مالا مال ہے۔ ہجرت کا اجر و ثواب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ تو اسلام کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اگر کوئی بندہ ہجرت کرتا ہے تو اس بندے کے اللہ اجر و ثواب کو اسے ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آبائی علاقے کی قربانی دی ہے، اپنے گھر بار کو اس نے چھوڑا ہے، اپنے جو وہاں کے تعلقات تھے، جو رشتے ناطے تھے، سب کچھ چھوڑ کر وہ اسلام کی خاطر اور اسلام کو بچا کر نکلا ہے، اس لیے اللہ اسے اتنے بڑے ہی اجر و ثواب سے نوازا۔ دوسری ہجرت ہے باطنی ہجرت، جو ہم میں سے ہر بندے کو ہر حال میں کرنی ہے، اور وہ ہے المہاجر من ہاجر الخطایا والذنوب، کہ وہ بندہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ ہجرت کا مطلب چھوڑنا، وہ بندہ جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور یہ ہم میں سے ہر بندے پر فرض ہے کہ ہر بندہ گناہوں سے توبہ کی طرف ہے، گناہ سے نیکی کی طرف ہے، شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف ہے، بدعت و خرابات کو چھوڑ کر وہ سنت کو فالو ہے، نافرمانی کو چھوڑ کر وہ فرمان برداری کو ترجیح۔ اور یہ ہجرت قیامت تک ہے اور ہر بندے نے کرنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ماہ محرم الحرام شرعی اعتبار سے بھی اس کو نمایاں مقام حاصل ہے اور تاریخی اعتبار سے بھی اسے نمایاں مقام حاصل ہے۔
سن 20 ہجری یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر کو فتح کیا. یعنی یہ فتح، عظیم فتح جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، وہ اسی ماہ محرم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی. 4 محرم الحرام 24 ہجری سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی مسند عطا فرمائی. 7 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. 9 محرم الحرام کو سیدنا یحییٰ اور سیدہ مریم علیہ السلام ان دونوں کی پیدائش ہے. اسی طرح 9 محرم الحرام 61 ہجری عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے. یہ مسلمانوں کے بہت بڑے خلیفہ ہیں. 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور ایک باغی صفاق اللہ کا بہت بڑا نافرمان فرعون جسے کہا جاتا ہے، اس کے ڈوبنے کا یہ دن ہے، اس کے مرنے کا یہ دن. اسی طرح 10 محرم الحرام کو جنتی شہزادے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک دن بھی. 10 محرم الحرام کو 656 ہجری کو ہلاکوں نے بغداد فتح کیا. کافر حکمران ہلاکو خان نے خلافت عباسیہ کو تہس نہس کرتے ہوئے اس نے بغداد کو فتح کیا. 11 محرم الحرام 295 ہجری میں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی، جنہیں امام ترمذی کہا جاتا ہے، سنن ترمذی جنہوں نے لکھی. 15 محرم الحرام کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا اور اسلامی حدود میں اس کو داخل کیا. 16 محرم الحرام 2 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرمایا. اسی طرح 17 محرم الحرام کو ابرا کافر کی فوج ابابیلوں کے ہاتھوں تباہ ہوئی اور ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی. 20 محرم الحرام کو 3 ہجری کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نکاح. اسی طرح 25 محرم الحرام 95 ہجری کو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ السلام کی وفات کر دی. اسی طرح 28 محرم 656 ہجری کو ہلاکوں نے مسلمانوں کے خلیفہ معتصم باللہ کو قتل کیا، شہید کیا. محرم الحرام کی شرعی اور تاریخی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے موضوع اور من گھڑت روایات معاشرے کے اندر بہت زیادہ بنائی ہیں. قصہ کو کتابہ اور اس طرح کے لوگ جو جھوٹ گھڑنے میں ماہر ہیں، انہوں نے بے شمار روایات گھڑ کر دین اسلام کا حصہ بنانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ محدثین کو اور علماء دین کو نے توفیق بخشی اور انہوں نے اللہ کے رحمت سے ان روایات کو، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا اور باطل کو الگ کر کے بتا دیا کہ یہ جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نبی اسلام کے اہل بیت کی طرف اور صحابہ کی طرف منسوب کیا ہے. جھوٹی اور من گھڑت روایات میں جو مشہور ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان دنوں میں ایک دوسرے کو لوگ میسج کرتے ہیں، احادیث شیئر کرتے ہیں، تو جو فضیلت والی حدیث ہوتی ہے لوگ آگے شیئر کر دیتے ہیں. پہلے کسی عالم دین سے پوچھ لیا کریں کہیں جھوٹ کو پھیلانے میں ہم ان کے معاون تو نہیں بن. تو یہ روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ روایات جھوٹ کا پلندہ ہیں، انہیں ہم نے آگے نہیں بھیجنا اور جو بھیجتا ہے اس کو بھی روکنا ہے. کہ لوح و قلم، میکائیل، جبرائیل اور تمام ملائکہ کی تخلیق جو ہے یہ 10 محرم الحرام کا یہ موضوع من گھڑت روایت ہے.
آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جنت کا داخلہ دیا گیا، زمین پر اتارا گیا، ان کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم حرام کو، یہ بھی موضوع من گھڑ ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر 10 محرم حرام کو لگی، یہ بھی موضوع من گھڑ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، آگ ان کے لیے گلزار ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کے لیے مہنڈا آسمان سے اتارا گیا، 10 محرم حرام کو موضوع من گھڑ ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات، یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی، ایوب علیہ السلام کو صحت، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات، یہ ساری موضوع من گھڑ روایات ہیں، یہ سارے واقعات 10 محرم الحرام کو۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کا روزہ زمانے بھر کے روزوں سے افضل ہے، یہ بھی موضوع من گھڑ روایت۔ ہاں یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ، 9 محرم الحرام کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ نہیں ہے کہ سارے سال کے روزوں سے افضل ہے، یہ بات نہیں، یہ ایک روزہ افضل ہے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کی رات کو عبادت 7ویں آسمان کی مخلوق کی عبادت کے برابر ہے، یہ بھی موضوع من گھڑ روایت ہے۔ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے ہے جیسی پوری امت مسلمہ کو کھلانا، یہی روایات ہیں جنہیں لوگ سناتے ہیں، لوگ سبیلے لگاتے ہیں 10 محرم الحرام کو، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو سرما لگانے سے آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوتی، 10 محرم الحرام کو نہانے سے جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، بچوں پر ہلاکی کرنے والے کا سارا سال رزق فراغ رہتا ہے۔ اس طرح کی روایات آپ کو سوشل میڈیا پہ پڑھنے کو، سننے کو، دیکھنے کو ملیں گی، تو آپ لوگوں نے ان چیزوں سے بچنا ہے، روایات کو آگے شیئر نہیں کرنا۔ اس مہینے کے اندر کئی بدعات بھی پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، لوگ اس مہینے میں سوگ مناتے ہیں، بالخصوص محرم کا پہلا عشرہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے، لوگ اتار دیتے ہیں اور نئی نویلی دلہنیں جو ہوتی ہیں انہیں سسرال سے میکے بھیج دیا جاتا ہے کہ اب تم سسرال میں نہیں رہ سکتے۔ تو یہ سارے بدعت و خرافات ہیں، اور نوحے کیے جاتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم کیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں بدعت و خرافات ہیں، دین اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ماتم کیا جاتا ہے، نوحے کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلین، اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس نے اپنے چہروں کو پیٹا، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا اور جاہلیت والی پکار کو پکارتا۔ دوسری حدیث اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا بریء ممن حلق وسلق وخرق، اس بندے سے میرا کوئی تعلق نہیں جس نے مشکل آنے پر، پریشانی کے وقت وہ نوحہ کرتا رہا اور اپنے کپڑوں کو اس نے پھاڑا، اس بندے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تیسری حدیث آپ نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 کام ایسے ہیں میری امت میں باقی رہیں گے جو جاہلیت ہے، میری امت ان کاموں کو چھوڑے گی نہیں، حالانکہ میں واضح 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام غلط ہے، ان کو نہیں کرنا، پھر بھی امت کرنے سے بات نہیں آئے گی۔ وہ کون سے ہیں؟ الفخر فی الاحساب، اپنے نسب کو بڑا سمجھنا، ہم جٹ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم بٹ ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم کشمیری ہیں، ہم مغل ہیں، ہم وہ ہیں، ہم یہ ہیں، اپنے خاندان کو، اپنے نسب کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کے نسب کو حقیر سمجھنا، یہ کمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کو حقیر سمجھنا اور اس خان کو حقیر سمجھنا اور اپنے خاندان کو بڑا سمجھنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اور استسقاء بالنجوم، ستاروں سے پانی طلب کیا جائے گا، ستاروں سے وہ مدد حاصل کریں گے۔ اسی طرح والنیحۃ اور نوحہ، یہ بھی میری امت میں باقی رہے گا، یہ کام چاہے لوگوں کا ہے اور جاہلیت کے کاموں میں سے ہے جو باقی رہے گا۔ آپ نے آگے فرمایا الناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها یوم القیامہ، وہ عورت
یہ زیادہ بیماری عورتوں میں ہوتی ہے، لیکن ماہ محرم الحرام و مہینے کی بیماری کرتے ہیں، وہ بھی نوحہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اگر اس نے توبہ نہ کی ہوگی تو اس کے جسم پر خارش کی بیماری ہوگی اور گندک کا لباس پہنا کے اسے آگ کے قریب کیا جائے گا، اور جب وہ آگ کے قریب ہوگا تو آگ اس کے جسم کو جلا کر رسل گا۔ اللہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلطان ملعونان فی الدنیا والآخرہ مزمار عند النعمہ، دو ایک آواز خوشی کے وقت موسیقی کی ہے، وہ صوت ویل عند مصیبہ، اور پریشانی کے وقت نوحے کی آواز ہے جو اللہ کو بڑی ناپسند ہے، اس پہ اللہ نے لعنت کی۔ اسی طرح سیدنا حسین جن کا ماتم کیا جاتا ہے ان کا فرمانے علی شان سماعت فرمائیے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ جب میدان کربلا شہادت سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ اپنی خواتین کو جمع کرتے ہیں اور اپنے اہل بیت کو، اپنی خواتین کو آپ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اوصیکم اذا انا قتلت، اے میری بیوی، اے میری بہن، اے میری جمع کر دیا جائے، فلا تشققن علی جیبا، تو تم لوگوں نے اپنے گریبان نہیں پھاڑنا، ولا یلتمن علی خدا، اور نہ ہی تم لوگوں نے اپنے چہروں کو پیٹنا ہے، ولا تخششن علی وجہ، اور نہ ہی اپنے نقصان کو پیٹنا ہے، نہ ہی اپنے چہروں پہ تھپڑ مارنے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی حرکت تم لوگوں نے نہیں کرنا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، صبر کرنا ہے۔ اگر ہمیں مٹانے وہ اسے روک رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرے، اور امت آج انہی کی محبت کے اندر اس کام پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ باتیں بھی کر رہی ہے، آپ کے گاروں پہ بھی چل رہی ہیں، چھریاں بھی چل رہی ہیں، اور بریڈ کے ساتھ وہ اپنے جسم کو بھی کاٹ رہے ہیں، تو یہ ان کی تعلیم تو نہیں ہے۔ انہوں نے تو صبر کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور صبر کرنا ہی ہمارے لیے بھی بہتر ہے۔ جب گھر والے روتے ہیں، رونے پر اللہ میت کو عذاب دیتے ہیں۔ ایسی میت جو یہ پسند کرتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ کیا جائے، محلے والوں کو پتہ چلے، رشتہ داروں کو پتہ چلے کہ مرنے والے کے ساتھ اتنے لوگوں کو بڑی محبت ہے، وہ ان پہ بڑا مہربان تھا، بڑا ان کا پیار تھا، یہ دنیا سے گیا، یہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر رہے، وہ پسند کرتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کیا جائے، تو ایسی میت کو عذاب ہو، اور زبردستی کریں گے تو یہ مجرم خود ہوں گے، وہ اس چیز سے بری و ذمہ۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی جاتی ہے، نظر اللہ نیاز حسین، اس طرح کی فکریں آپ کو آپ کے دروازوں پر فقیروں سے سننے کو ملیں گے، سیدنا حسین کے نام کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے آپ لوگوں نے بچنا ہے۔ تعزیہ نکالا جاتا ہے، تعزیہ ہوتا ہے تعزیت سے، اسلام نے جو تعزیت کا ہمیں حکم دیا ہے وہ وفات کی بات کے بعد یہ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، یہ تعزیت ہے۔ تو ہمارے ہاں جو تعزیہ ہوتا ہے یہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے 10 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے، یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے، یہ محرم الحرام سے رونا پیٹنا شروع کرتے ہیں، ماتم شروع کرتے ہیں، اور جب 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے تو ہاتھ جھاڑ دیں اپنے گھروں میں چلے جائیں، تو یہ تعزیت نہیں۔ اور تعزیت کا جو حکم دیا ہے، جو دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہ یہی ہے، ان للہ ما اخذ وله ما آتى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر واصطبر، کہ ہم اللہ کی طرف سے لوٹ جائیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کی دعا کرنی ہے۔ یہ واقعی ہی بڑا دکھ ہے کہ نواسہ رسول اور جنتی شہزادے کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم وہ تمام خلاف شرع کام کرنا شروع ہو جائیں جن سے اللہ کے پیارے حبیب نے، جن سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اور نبی اسلام کے اہل بیت نے منع کیا۔
تو ہمیں محرم الحرام ہو یا عام مہینہ ہو، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور اہل بیت کی تعلیمات کو، صحابہ کے فرامین کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بدعت و خرافات سے محفوظ فرمائے۔ ماہ محرم الحرام جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس کی حرمت کا اللہ تعالیٰ ہمیں پاس